बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर उर्दू टीचर फ्रॉम द रीडर्स। प्यारे बच्चों, आज के हमारे सबक का उन्वान है सबक तफरीह की अहमियत। लफ्ज़ तफरीह के मानी खुशी के हैं। तफरीह के लिए बहुत से लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, यानी बहुत से लफ्ज़ मुस्तअमल हैं, लेकिन सबका मतलब एक ही है। इंसानी सेहत को बरकरार रखने के लिए, चाको चौबंद रहने के लिए काम के साथ साथ तफरीह निहायत ज़रूरी है। लेकिन तफरीह देखभाल कर करनी चाहिए ताकि तफरीह फ़ायदे का बायस बने, ना कि परेशानियों नुकसान का मुअज्जब बने। मिसाल के तौर पर एक तालिब इल्म 6 दिन लगातार पढ़ाई करता है, दूसरे काम काज करता है। अगर वो 6 दिन बाद अपने दोस्त अहबाब के साथ किसी तफरीही मुकाम पर चला जाए तो इसे फरहत का एहसास होता है। वो इसकी उकताहट को ख़त्म करता है, वो दोबारा काम करने के लिए तैयार हो जाता है। तफरीह हर जानदार का हक है, जानवरों को भी तफरीह चाहिए, लेकिन जानवर क्योंकि सिर्फ जिस्मानी काम करके थकते हैं, जबकि इंसान को दिमागी मेहनत भी करना पड़ती है, इसलिए इसे तफरीह की ज़्यादा ज़रूरत है। तफरीह से मुराद सिर्फ सैर नहीं, बल्कि वर्जिश और खेल कूद से भी इंसान ताज़ातम हो जाता है। इंसानी सेहत के लिए वर्जिश बहुत ज़रूरी है। बीमार इंसान अल्लाह ताला की किसी नेमत से लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो सकता। तफरीह की बहुत सारी किस्में हैं। कुछ लोग शाम के वक़्त बाकायदगी से टेनिस खेलते हैं, हालांकि ये एक थका देने वाला खेल है। कुछ लोग सारा दिन काम काज करने के बाद शाम को महज दोस्तों से गपशप करते हैं। बाज़ लोग जब शाम को थके हारे घर आते हैं तो इन्हें बच्चों से गप लगाने में मज़ा आता है। कुछ लोग गर्मियाँ पहाड़ों पर गुजार कर तफरीह हासिल करते हैं और कुछ सर्दियों में बर्फ़बारी देखकर तफरीह हासिल करते हैं। हर आदमी का मिजाज और ज़ौक़ अलग अलग है, लेकिन तफरीह करते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि तफरीह नुकसान का बायस ना बने। जैसे खेल कूद तफरीह है, लेकिन शदीद गर्मी में क्रिकेट खेलने से इंसान बीमार हो सकता है। दरहकीकत तफरीह इंसान की फरहत और खुशी का बायस है। इस मौजूदा दौर में इंतहाई मसरूफ़ ज़िंदगी में अपने दिमाग को खुशी और आसूदगी देने के लिए, अपने दिमाग को सुकून देने के लिए तफरीह निहायत ज़रूरी है और इंसानी ज़िंदगी में तफरीह की बहुत अहमियत है। सबसे पहले तदरीसी मकासद है, ज़िंदगी में तफरीह की अहमियत और ज़रूरत से आगाह हो सके, यानी तलबा इस सबक को पढ़ने के बाद ये जान सकेंगे कि हमारी ज़िंदगी में तफरीह किस कदर अहम है और हमें इसकी किस कदर ज़रूरत है। तफरीह के सेहतमंद और मुस्बत तरीक़ों से आशना हो सके, यानी जान सके कि हम किस तरह सेहतमंद रह सकते हैं, यानी तफरीह के सेहतमंद और मुस्बत तरीके कौन कौन से हैं। समझ सके कि घर के अंदर और घर के बाहर दोनों सूरतों में तफरीह के मौके मौजूद हैं, यानी हम घर में भी खेल कूद कर आपस में गपशप लगा कर भी तफरीह हासिल कर सकते हैं। इसके बरअक्स हम बाहर घूम कर भी तफरीह हासिल कर सकते हैं। तफरीह के आदाब से वाकिफ़ हो सकें, यानी तफरीह के भी मंदजज़ेल आदाब हैं जिनसे हमें आशना होना ज़रूरी है। हमें एक हद के अंदर रहते हुए अपनी खुशी के लिए तफरीह हासिल करनी चाहिए। सबसे पहले खास अल्फाज हैं सुख। सुख से मुराद जी आराम, सुकून। हम किनार होना, यानी किसी काम से दस्तबरदार होना। बेजारी, उकताहट, बेचैनी। जिस्मुर्दगी, नडहाली, यानी नडहाल होना। एसाब, पट्ठे, रगे वगैरह। बदनी, जिस्मानी। मुतअय्यन, मुकर्रर करदा, गप, इधर उधर की गुफ्तगू। मिलाप यानी मेल जोल। मिजाज, तबीयत। राहत रसा, यानी सुकून दे। मुनहसिर, इन्हसार करना। मुअज्जिर, नुकसान दे। गुरेज करना, यानी अपने आप को बचाना। तो आइए बच्चों, हम सबक की पढ़ाई शुरू करते हैं। फरहत,
تازگی، راحت، آرام اور تفریح، ان سب الفاظ کی اصل ایک ہے، معنی ہے سکھ، آرام اور خوشی۔ جس کام سے انسان کو سکھ، چین اور خوشی ملتی ہو وہ راحت اور تفریح والا کام ہے۔ ایک طالب علم 6 دن لگاتار پڑھائی کرتا ہے، باقاعدہ اسکول جاتا ہے اور بلا ناغہ ہوم ورک کرتا ہے۔ ان کاموں سے جو وقت بچتا ہے ان میں اپنے والد یا والدہ کے کاموں میں ہاتھ بٹاتا ہے۔ ہاتھ بٹانا، مدد کرنا، مسلسل کام کرتے رہنے کے سبب یعنی وجہ اس کی تھکاوٹ محسوس ہونے لگتی ہے، طبیعت میں بیزاری، اکتاہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اکتاہٹ دور کرنے کے لیے اپنے بہن بھائیوں یا دوستوں کے ساتھ کسی تفریحی مقام پر چلا جاتا ہے جہاں کی فضا میں سبزہ، درخت اور ہوا کی تازگی ہو، جسے دیکھ کر اس کی طبیعت یعنی اس کا مزاج کھل اٹھتی ہے، مزاج خوش ہو جاتا ہے۔ گھٹن یعنی حبس کی اس فضا سے کھلے اور کشادہ ماحول میں آنے سے اس کے دل کو خوشی ملتی ہے، فرحت، تازگی کا احساس ہوتا ہے۔ مسلسل ایک ہی طرح کے ماحول میں رہنے اور کام کرنے سے تھکاوٹ پیدا ہو گئی تھی وہ دور ہو جاتی ہے، وہ تر و تازہ ہو جاتا ہے، اس کی اکتاہٹ ختم ہو جاتی ہے، وہ نئے جوش و جذبے کے ساتھ کام کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، فرحت، فرار، راحت کے اصل جو معنی ہے وہ ہے سکھ، آرام اور خوشی، یعنی ایک ہی طرح کے معنی ہے۔ جس کام سے انسان کو سکھ، چین اور خوشی ملے اور راحت ملے وہ تفریح والا کام ہوتا ہے۔ ایک طالب علم مسلسل 6 دن کام کرتا ہے، یعنی وہ نہ صرف اسکول کا کام کرتا ہے، پڑھتا ہے، بلکہ جو اس کے پاس فرصت کا وقت ہوتا ہے اس میں وہ اپنے والدین کی مدد کرتا ہے۔ مسلسل کام میں لگے رہنے کے سبب اسے تھکاوٹ محسوس ہونے لگ جاتی ہے، وہ اکتاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے، اس کی طبیعت بیزار ہو جاتی ہے۔ تو وہ اپنی اکتاہٹ کو دور کرنے کے لیے اپنے بہن بھائیوں یا دوستوں کے ساتھ کسی تفریحی مقام پر چلا جاتا ہے جہاں کی فضا، سبزہ، درخت، آب و ہوا، پھول، باغ، پھل، تازگی دیکھ کر اس کی طبیعت خوش ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ حبس والے ماحول سے نکل کر، گھٹن والے ماحول سے نکل کر جب کھلے کشادہ ماحول میں جاتا ہے تو اسے دلی طور پر خوشی محسوس ہوتی ہے، فرحت کا احساس ہوتا ہے۔ مسلسل ایک ہی طرح کے ماحول میں رہنے سے، ایک ہی طرح کے کام کرنے سے اس کا دل اکتا جاتا ہے، تھکاوٹ اس کے جسم میں پیدا ہو جاتی ہے اور وہ اس تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے تفریح کا سہارا لیتا ہے۔ تفریح کے بعد اس کی طبیعت تر و تازہ ہو جاتی ہے، اس کی اکتاہٹ ختم ہو جاتی ہے اور وہ نئے جوش و جذبے کے ساتھ اگلے ہفتے 6 دن مسلسل مصروف رہنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تفریح کی اہمیت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، ہر جاندار کا حق ہے اسے سکھ ملے یعنی آرام ملے۔ بیل کھیتوں میں ہل چلاتے ہیں، بار بردار جانور یعنی بوجھ وغیرہ اٹھانے والے، مال وغیرہ ڈھونے والے بوجھ اٹھاتے ہیں، گاڑیوں میں جوتے جاتے ہیں، انہیں کھینچتے ہیں، مسلسل محنت اور مشقت کے کام کرنے کی وجہ سے تھک جاتے ہیں تو انہیں بھی آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ دیکھیں، اگر کوئی جاندار جسم جو کام میں مسلسل مصروف رہتا ہے تو اسے آرام پہنچنے کا یعنی اسے آرام پہنچانے کا یا اپنے آپ کو آرام دینے کا حق ہے۔ کوئی بھی جاندار تفریح کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتا، ہر جاندار کا حق ہے کہ اسے سکھ ملے۔ جو بیل کھیتوں میں ہل چلاتے ہیں یعنی بوجھ ڈھونے والے جانور مسلسل کام کرتے ہیں، گاڑیوں میں جوتے جاتے ہیں، مسلسل ان سے کام لیا جاتا ہے، مشقت کرنے کی وجہ سے وہ بھی جاندار تھک جاتے ہیں تو انہیں بھی آرام کی سخت ضرورت ہوتی ہے۔ یہ تو تھی حیوانوں کی بات، ان کے لیے تفریح کی اہمیت۔ اب ذرا انسانوں کی طرف آئیں، آپ غور کریں تو یہ واضح ہوگا کہ انسان حیوانوں سے بھی زیادہ کام کرتے ہیں۔ حیوان تو صرف جسمانی محنت کرتے ہیں، بدنی مشقت کے کام انجام دیتے ہیں، جبکہ انسان کو دماغی محنت بھی کرنا پڑتی ہے۔ بعض دماغی کام اتنے مشکل ہو جاتے ہیں کہ انسان کو جسمانی مشقت سے زیادہ تھکا دینے والے ہوتے ہیں، لہٰذا انسان کو تفریح کی ضرورت حیوانوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ حیوانوں کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں انسانوں کی تو حیوانوں کی نسبت انسان کا زیادہ محنت طلب کام ہے۔ حیوان تو صرف جسمانی طور پر کام کرتے ہیں اور تو وہ تھک جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جسمانی محنت کے ساتھ ساتھ انسان کا کام جو ہے وہ دماغی محنت پر بھی مبنی ہے۔
یعنی اسے اپنی بدنی مشقت کے ساتھ ساتھ اپنی دماغی محنت بھی کرنی پڑتی ہے۔ بعض دماغی کام اتنے مشکل ہوتے ہیں کہ جو انسان کو جسمانی مشقت سے زیادہ تھکا دیتے ہیں۔ انسان جب اعصابی طور پر تھک جاتا ہے تو اسے بہت زیادہ آرام اور تفریح کی ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا انسانوں کو تفریح کی ضرورت حیوانوں سے بھی زیادہ ہے۔ حیوان صرف جسمانی طور پر تھکتے ہیں، انہیں دماغی سکون یا ریلیکس کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی جتنی کہ ایک انسان کو اپنے دماغ کو سکون دینے کے لیے آرام اور سکون کی ضرورت ہوتی ہے۔ تفریح ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اس سے تھکاوٹ دور ہوتی ہے اور بدن میں چستی آ جاتی ہے، اکتاہٹ یعنی بیزاری اور بیزاری ختم ہو جاتی ہے۔ الغرض اس سے بہت فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ تفریح سے مراد صرف سیر وغیرہ نہیں بلکہ ورزش اور کھیل کود میں تفریح کا حصہ ہے۔ کھیل کود سے بھی انسان تر و تازہ ہو جاتا ہے، یعنی انسان تازہ دم ہو جاتا ہے، یعنی ایک دم فریش ہو جاتا ہے، ایک دم تازگی محسوس کرتا ہے۔ دماغی اور جسمانی کاموں کی وجہ سے جو تھکاوٹ اور اکتاہٹ ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے، انسان تازہ دم ہو جاتا ہے۔ انسان کی صحت کے لیے ورزش بھی نہایت ضروری ہے۔ اگر انسان کی صحت ٹھیک نہ ہو، وہ بیمار ہو، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی کسی بھی نعمت سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا۔ اگر صحت نہ ہو، نہ وہ سیر و تفریح کے لیے کہیں جا سکتا ہے، نہ کھیلوں میں حصہ لے سکتا ہے۔ لیکن ہم حتمی طور پر نہیں بتا سکتے کہ کون سا کام تفریح والے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جمیلے کام میں فرحت محسوس کرے، وہی کام نسیم کے لیے پریشان کن ہو، یعنی پریشانی کا باعث ہو۔ یہاں انہوں نے چھوٹی سی ایک مثال دی ہے کہ ہو سکتا ہے جو کام ایک شخص کو خوشی ہو، راحت و آرام دے رہا ہو، وہی کام دوسرے کے لیے بیزاری کا سبب بنے۔ یعنی ہر انسان کی سوچ کا دائرہ کار الگ ہوتا ہے، وہ اپنے لیے الگ الگ طریقے سے تفریح کا راستہ ڈھونڈتا ہے۔ تفریح ہمارے لیے بنیادی طور پر ایک لازمی چیز ہے، اس سے سستی دور ہو جاتی ہے اور جسم میں پھرتی آ جاتی ہے، انسان کی بے چینی اور بیزاری دور ہو جاتی ہے۔ یعنی تفریح سے بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ تفریح کا مطلب یہ نہیں کہ لازمی طور پر سیر ہی کی جائے، بلکہ ورزش کرنا، کھیل کود میں حصہ لینا بھی تفریح ہی کا ایک مقصد ہے۔ کھیلنے سے انسان تازہ دم ہو جاتا ہے، جسمانی مشقت کرنے اور ذہنی کام کی وجہ سے سستی آ جاتی ہے اور انسان بیزاری کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن تفریح سے انسان تازہ دم ہو جاتا ہے۔ انسان کی اچھی صحت کے لیے ورزش کرنا بھی نہایت ضروری ہے۔ کھیل کود میں تفریح ہی کا ایک اہم حصہ ہے، کھیل کود سے تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے اور انسان تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ سارا دن کے کام کاج کے بعد شام کے وقت باقاعدگی سے ٹینس کھیلتے ہیں، حالانکہ یہ کھیل بڑا تھکا دینے والا ہے، لیکن انہیں لطف حاصل ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کے نزدیک دن بھر کے کاموں سے فراغت یعنی فرصت کے بعد رات کے وقت دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ یعنی ادھر ادھر کی گفتگو لگانا تفریح ہے، یعنی خوشی ہے۔ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ دن میں اپنے کام سے فارغ ہو کر تھکے ہارے یعنی بہت زیادہ تھک کر جب گھر آتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کے ساتھ گپ شپ لگانے میں انہیں مزہ آتا ہے۔ ان کے ساتھ کھیل کود میں شریک ہونا ان کے نزدیک سب سے بڑی تفریح ہے۔ در حقیقت ہر انسان کا اپنے آپ کو خوشی اور راحت دینے کا الگ الگ طریقہ ہے، یعنی کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے، اپنے آپ کو آرام پہنچانے کے لیے شام کے وقت ٹینس کھیلتے ہیں، حالانکہ یہ بہت تھکا دینے والا کھیل ہے، لیکن اس سے انہیں لطف حاصل ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ سارا دن کی تھکاوٹ کے باوجود شام کو اپنے دوستوں سے گپ شپ لگاتے ہیں تو وہ فریش ہو جاتے ہیں، یعنی وہ دوبارہ سے تر و تازہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ سارا دن کی تھکاوٹ کے باوجود بھی جب شام کو اپنے بچوں کے ساتھ فرصت کا وقت گزارتے ہیں تو وہ ان کے لیے بڑا فرحت کا باعث ہوتا ہے۔ صحت افزا پہاڑی مقامات پر گرمیوں کے کچھ دن گزارنے میں بہت سوں کے نزدیک زبردست تفریح ہے۔ ایسے بھی بہت ہیں جو پہاڑ برف باری کے انتہائی سرد موسم میں پہاڑوں کی سیر کرنے نکل کھڑے ہوتے ہیں، یعنی وہ نکل پڑتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک ان کی خوشی اسی میں ہوتی ہے۔ کچھ تنہا پسند اور میل ملاپ سے گریز کرتے ہیں، یعنی میل جول سے گریز کرتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔
गुरेज करने वाले लोग भी हैं जिन्हें घर से बाहर निकलना अच्छा नहीं लगता। वो कॉलेज, स्कूल या दफ्तर वगैरह से वापस आने के बाद घर में रहते हैं और मुताले से दिल बहलाते हैं। यह हर आदमी के मिजाज और ज़ौक़ पर मुनहसिर है, यानी ये इन्हिसार करता है किसके लिए कौन सी बात फरहत बख्श है। लेकिन इतनी बात तय है कि तफरीह सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा वो तरोताज़ा होकर मुस्तैदी यानी ताकत से काम करने के लिए भी ज़रूरी है। आप तफरीह के लिए जिस काम को चाहें इंतखाब करें, लेकिन इंतखाब करते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि वो काम सही मानों में आपको फ़ायदा पहुंचाने वाला हो। ऐसा ना हो कि आप जिस काम को राहत बख्श समझ रहे हो वही आपके लिए मुअज्जर हो यानी नुकसानदेह हो। मसलन खेल कूद के सभी माकूल काम तफरीह के काम हैं, लेकिन अगर आप इंतहाई गर्मी के दिनों में क्रिकेट खेलेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। इसी तरह दूर दराज के किसी पहाड़ी मुकाम की सैर से भी तफरीही मकसद हासिल होता है। लेकिन आपके पास इस सफ़र के अखराजात पूरे करने के लिए पैसे ना हो तो फिर कर्ज लेना पड़ेगा। ऐसे तफरीह आपके लिए बाद में परेशानी का सबब बनेगी यानी परेशानी का बायस बनेगी। दर हकीकत हर आदमी की तबीयत दूसरे से मुख्तलिफ होती है। इस बात का इन्हिसार हर आदमी के शौक़ पर होता है, यानी अपने अपने शौक़ पर होता है कि कौन सी बात इसके लिए आसूदगी का बायस है। लेकिन इतनी बात तय है कि तफरीह सेहत के लिए लाजमी है। इसके अलावा फुर्ती से काम करने के लिए भी ज़रूरी है। आप किसी भी काम को तफरीह के लिए चुन सकते हैं। इस बात का ख्याल रखें कि वो काम आपको सही मानों में फ़ायदा दे। हमें ऐसी तफरीह अपने लिए अपनानी चाहिए या ऐसी तफरीह हासिल करनी चाहिए जो हमारी ज़हनी आसूदगी का सबब बने। तो प्यारे बच्चों, हमारी पढ़ाई मुकम्मल हुई। आपने सबक की पढ़ाई करनी है, अल्फाज के माने याद करने हैं और किसी एक पैराग्राफ की तशरीह करनी है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।